اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو دین اسلام کے اس ادنا سے طالب علم صدام حسین کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پچھلے کچھ دنوں میں میرے سامنے ایک ایسی بات آئی، ایک ایسا عقیدہ جو امت مسلمہ میں کئی صدیوں سے ہے، لیکن دور حاضر میں کچھ لوگ اس عقیدے کا دفاع کرتے ہیں اور اسے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ ایک شارٹ ویڈیو بنائی جائے اور مدلل انداز میں اس بات کا جواب دیا جائے کہ آیا یہ عقیدہ کس حد تک ویلڈ ہے۔ آپ میں سے کچھ بھائیوں نے شاید حسن الیاس بھائی کا یہ پوڈ کاسٹ دیکھا ہوگا، جس میں ان سے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی فیصل وڑائچ نے یہ سوال کیا، کیا دین اسلام بنا احادیث کے بھی مکمل ہے؟ تو اس کا دو ٹوک جواب دیتے ہوئے حسن الیاس بھائی نے یہ کہا کہ ہاں، دین اسلام بنا احادیث کے بھی مکمل ہے۔ لیکن دیکھیں آپ جو 40,000 احادیث جمع کر رہے ہیں، ان کو چھاپ رہے ہیں، تو ایسا نہیں آپ کو لگ رہا کہ بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ کیا آپ اسلام کو ری انوینٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، اسلام تو حدیث کا نام ہی نہیں ہے، اسلام تو نام ہے قرآن و سنت کا۔ حدیث تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے لوگوں نے اپنے انیشیٹو پر کچھ باتیں بیان کی ہیں۔ اسلام حدیث کی تشریح کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ کوئی ایک مثال بتائیں جو حدیث کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ مطلب نماز پڑھنے والی بات، نماز تو میں نے حدیث سے کبھی لی نہیں، نماز تو اجماع اور تواتر سے۔ طریقہ اس کا طریقہ بھی آپ نے طریقہ جو ہے مسجد میں جا کر سیکھا ہے، حدیث کی کتاب پڑھ کے سیکھا ہے؟ میں نے تو اپنے والدین سے سیکھا۔ تو والدین نے کہاں سے سیکھا؟ حدیث پڑھ کے سیکھا ہے۔ والدین نے اجماع سے سیکھا۔ اجماع اور تواتر پریکٹیکل کنسنسس ہوتا ہے، اس میں کوئی چیز روایت میں نہیں ہوتی، لکھی ہوئی چیز نہیں ہے۔ نماز رسول اللہ سے پہلے بھی لوگ لیکن پڑھ اگر رہے اس میں اختلاف ہوگا نماز پڑھنے میں کوئی یا زکات دینے میں، کوئی ایک اختلاف بتائیں۔ دو فرقے مختلف طریقے سے نماز پڑھتے وہ ہیں۔ دونوں کی اجازت رسول اللہ نے دی ہوئی ہے کہاں؟ سنت میں، اسی طرح سے نقل سنت ہوئی ہے۔ سنت کہاں لکھی ہوئی ہے؟ سنت لکھی ہوئی نہیں ہے، سنت عمل سے آتی ہے۔ وہ کہیں تو محفوظ ہوگی نا اس کہ کے آج اندر- تک تو نہیں اس اس کے طرح اندر نہیں، آج تک زبانی عمل تو نہیں، اور اب تو لکھی ہوئی ہے وہ۔ نہیں وہ تو لکھ بھی لی لوگوں نے، لکھنے میں بھی تو کوئی پرابلم اس کو آپ حدیث نہیں کہیں گے؟ نہیں، حدیث لکھی بھی کو ہم حدیث کہیں۔ کیا دین اسلام کی بھی یہی تعلیمات ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہی تعلیمات ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر کیا کتاب اللہ کی بھی یہی تعلیمات ہیں؟ اس ضمن میں میں بہت سے دلائل احادیث اور دیگر کتب دینیہ سے پیش کر سکتا ہوں، لیکن میں آج یہاں صرف اور صرف کتاب اللہ سے چند دلائل پیش کروں گا، ہمارے ان سب بھائیوں کے لیے جو یہ سمجھتے یا مانتے ہیں کہ دین اسلام کو سمجھنے کے لیے احادیث کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں 3 آیات کتاب اللہ سے آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ یہ خود فیصلہ کریں کہ کتاب اللہ ہمیں اس بارے میں کیا حکم دیتا ہے۔ پہلی آیت سورہ نساء آیت نمبر 59۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ دوسری آیت سورہ احزاب آیت نمبر 21۔ در حقیقت تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہو۔ تیسری اور بہت ہی اہم آیت، اس کا اصل خطاب تو اس وقت کے کفار و مشرکین سے تھا، لیکن یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے اس مسئلے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ احقاف آیت نمبر 4، اس سے پہلے آئی ہوئی کوئی کتاب یا علم کا بقیہ تمہارے پاس ہو تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ تو میرے بھائیوں، کتاب اللہ کی ان آیات سے ایک بات بہت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل کی پیروی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آج اگر کسی انسان کو یہ دیکھنا ہو کہ کوئی بھی عمل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیسے کیا، تو آج وہ اس بات سے قاصر ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عمل کرتا ہوا دیکھے، جبکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو یہ لازم تھا کہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہر عمل کو محفوظ کیا جائے، جسے ہم آج کتب احادیث کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ کہہ دینا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے چند لوگوں نے اپنے انیشیٹو کے اوپر یہ باتیں بیان کی ہیں تو یہ سراسر ظلم ہوگا، اور یہ کہہ دینا کہ سراسر زیادتی ہے کہ دین اسلام بنا احادیث کے مکمل ہے، ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کے لیے احادیث کی کوئی ضرورت نہیں، اور یہ کہہ دینا کہ سراسر زیادتی ہے کہ دین تو صرف قرآن و سنت کا نام ہے، احادیث کا دین سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہ سنت ہی کی ایک قسم ہے جسے ہم احادیث کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ بات لاجیکلی بھی غلط ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ
میں ان دونوں ائمہ کرام کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ علم حدیث میں چوٹی کی شخصیات ہیں۔ ان لوگوں نے پوری ایمانداری، پوری دیانتداری، پورے عدل کے ساتھ احادیث کو جمع کیا ہے۔ کیا وہ چند لوگوں کی بتائی ہوئی باتوں کو احادیث بنا کر اپنی کتابوں میں لکھتے رہے؟ کیا انہوں نے کراس ویریفائی نہیں کیا؟ کیا انہوں نے یہ چیک نہیں کیا کہ آیا جو بات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کی جا رہی ہے وہ ٹھیک بھی ہے یا غلط؟ کیا آج کا انسان اس بات کو بہتر چیک کر سکتا ہے یا آج سے 1000 سال پہلے کا انسان، اور وہ بھی امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ جیسی شخصیات؟ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔